برادران ملت اسلامیہ، حاضرین محفل، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المطہرین ومن اتبعہم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. وقال سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من عال ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے دل لگا کر انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور سید عالم جان عالم فخر بنی آدم امام الانبیاء والمرسلین رحمۃ للعالمین خاتم الانبیاء والمرسلین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش فرما لی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم، منزه عن شريك في محاسنه وجوهر الحسن فيه غير منقسم، فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، وہی نور حق وہی ظل رب ہے، انہی کا سب ہے انہی سے سب، نہیں ان کی ملک میں آسماں کی زمین نہیں کی زمان نہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر، بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کی ہو، جو یہاں نہیں سو وہاں نہیں، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں،
کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا، کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارے نہ نہیں۔ آئیے دل لگا کر بآواز بلند درود پاک کا نغمہ پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم۔ ہم سب کی مشترکہ سعادت مندی ہے، فیروز بختی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ماہ ربیع الاول شریف کی اس بابرکت پرسعادت عظیم الشان شب میں ہم یہاں بیٹھ کر اپنے رب اللہ عز و جل کی حمد بیان کر رہے ہیں، اور اس کے حبیب ساری کائنات کے طبیب محسن کائنات حضور فخر موجودات محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں اپنی محبتوں کے گلدستے پیش کر رہے ہیں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل اس محفل پاک کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے، اس محفل پاک کو ہم سب کے لیے، نوجوانان اہل سنت کے لیے، اہتمام کرنے والوں کے لیے، تعاون کرنے والوں کے لیے بخشش کا نجات کا وسیلہ بنائے۔ مجھے خاص عنوان پر بولنے کے لیے حکم دیا گیا ہے، اور انشاءاللہ عز و جل مختصر سے وقت میں چند باتیں پیش کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ ماشاءاللہ آپ حضرات میں اکثر نوجوان ہیں، پڑھے لکھے ہیں، باشعور ہیں، سمجھدار ہیں، بس آپ سے اتنی ہی گزارش ہے کہ آپ بغور سماعت کرنے کی کوشش کریں، اور اس نورانی عرفانی منبر سے آپ کو جو دینی علمی ملی پیغام دیا جا رہا ہے اس پر عمل کرنے کی کامیاب کوشش کریں، اور دوسروں تک پہنچانے کا عزم مصمم کریں۔ میں ہاتھ اٹھوانے کا عادی نہیں ہوں، اور نعرے کے لیے دعوت دینے کا بھی عادی نہیں ہوں، البتہ یہ بھی ہے کہ آپ بالکل خاموش نہ بیٹھیں۔ آپ یہاں حصول ثواب کے لیے آئے ہوئے ہیں، کوئی بات اچھی لگے، کوئی گفتگو آپ کو پسند آ جائے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر جمیل آ جائے، تو آپ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، الحمدللہ بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ کے حمد و ثنا بیان کر سکتے ہیں۔ کوئی مطالبہ بھی نہیں ہے اور کوئی پابندی بھی نہیں ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ عز و جل کا ہم سب پر بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اور ہم سب کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن فرمایا۔ فتنوں کے زمانے میں، اندھیروں کے زمانے میں، تاریکیوں کے زمانے میں، بدعات و خرافات کے زمانے میں بھی اللہ نے ہمیں ٹناٹن سنی بنایا ہے، اور یہ اللہ کی وہ عظیم نعمت ہے کہ جس پر ہم اللہ کا جس قدر شکر ادا کرنا چاہیں کر نہیں سکتے ہیں، اور اس میں ہماری کاوش، ہماری کوشش، ہماری محنت کا کوئی ثمرہ، کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم نے بڑی محنت کی ہو، مشقتیں جھیلی ہو، دنیا بھر کی لائبریریوں کی خاک چھانی ہو، کتابوں کا مطالعہ کیا ہو، ریسرچ کیا ہو، تحقیق کی ہو، اور پھر ہم سنی ٹناٹن مومن بندے بنے ہو، ایسا نہیں ہے۔ یہ محض اللہ کا فضل و کرم ہے۔ دنیا میں کتنے ہی ریسرچ کرنے والے، تحقیق کرنے والے، محنت کرنے والے، کتابوں کو چاٹ جانے والے، اخباروں کو چاٹ کر کھا جانے والے، لائبریریوں کی خاک چھان جانے والے بھی حق تک میں پہنچ نہیں سکے، گمراہ ہو گئے، اندھیروں میں چلے گئے، غیروں کی جھولیوں میں چلے گئے، مرتد ہو گئے، زندیق ہو گئے، نہ جانے کیا کیا ہو گئے، مگر یہاں الحمدللہ اللہ نے ہمیں پیدائشی سچا پکا مسلمان بنایا ہے۔ اور ایک بندہ مومن سے اگر یہ سوال ہو، مجھ سے ہو، آپ سے ہو، سید واز بھائی بیٹھے ان سے پوچھا جائے، یا کسی سے بھی پوچھا جائے کہ آپ کے پاس اللہ کی جو بھی نعمتیں ہیں
آپ کا گھر ہے، پراپرٹی ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، آپ کا حسن و جمال ہے، طاقت و قوت، صحت و تندرستی ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، ماں باپ ہیں، اللہ نے بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ کس نعمت کو سب سے عظیم سمجھتے ہیں، سب سے قیمتی سمجھتے ہیں؟ تو ظاہر بات ہے بندہ مومن کا تو ایک ہی جواب ہوگا کہ ہم نعمت ایمان کو سب سے عظیم نعمت سمجھتے ہیں۔ ایمان جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اس نعمت ایمان کے مقابلے میں ہم کسی بھی نعمت کو عظیم نہیں سمجھتے ہیں۔ اور یہ بھی ہمارا اسلامی عقیدہ ہے کہ اللہ نے جنت کے اندر ایسی نعمتیں سجا رکھی ہیں جن کے بارے میں احادیث کریمہ میں آیا کہ مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر ببال احد، کہ جنت کے اندر اللہ نے ایسی نعمتیں رکھی ہیں کہ جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی شخص کے دل میں ان کا خیال آ سکتا ہے۔ ایسی عظیم الشان نعمتیں اللہ نے مومنوں کے لیے مہیا فرمائی ہیں، مومنوں کے لیے سجا رکھی ہیں۔ وہ ساری نعمتیں ایمان پر متفرع ہیں۔ جو بندہ مومن اپنی دولت ایمان کو بچا لے گیا، تا دم حیات مومن رہا، ایمان پر قائم رہا، مرتے دم تک دامن ایمان چھوٹنے نہیں پایا، دامن رسول چھوٹنے نہیں پایا، اور کلمہ پاک پڑھتے ہوئے رسول پاک کی غلامی کا نعرہ لگاتے ہوئے اس دنیا سے تشریف لے گیا، ایسے بندہ مومن کے لیے اللہ نے جنت کے دائمی نعمتیں رکھی ہیں۔ تو وہ جو عظیم الشان نعمتیں ہیں وہ بھی اس نعمت ایمان کے بعد ملنے والی ہیں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایمان کی دولت، ایمان کی نعمت کتنی عظیم نعمت ہے۔ اب اگر میں آپ سے سوال کروں تو آپ بہتر جواب دے سکیں گے، مگر سوال نہیں کروں گا، بس ایک واضح حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ ظاہر سی بات ہے کہ جس شخص کے پاس کوئی قیمتی سامان ہو، وہ سامان جتنا قیمتی ہوگا، اگر وہ بندہ جس کے پاس وہ قیمتی سامان ہے باشعور ہے، ہوش مند ہے، سمجھدار ہے، تو اس قیمتی سامان کو بچانے کی بھرپور کوشش کرے گا۔ کوئی گھامر سے گھامر انسان بھی، کیا آپ کو ایسا مل سکتا ہے کہ اس نے نوٹ کی گڈیوں کو روڈ پہ پھینک دیا ہو کہ کوئی بھی آئے اٹھا کے لے کے چلا جائے؟ ہیرے جواہرات ہو، اس نے یوں ہی پھینک دیا جو چاہے لے کر چلا جائے؟ نہیں۔ جو انسان بھی کسی چیز کی قدر و قیمت کو سمجھتا ہے کہ یہ چیز قیمتی ہے، یہ ہمارے لیے نفع بخش ہے، سود مند ہے، اسے ہمارے پاس ہونا چاہیے، کہیں لٹیرے اس کو لوٹ نہ لے جائیں، کہیں ڈاکو اس کو ہم سے چھین نہ لے، کہیں کوئی فراڈی، کوئی دھوکہ دینے والا، کوئی جھوٹ بولنے والا، کوئی مکاری کرنے والا، کوئی چوری کے داؤں پہ جانے والا اس نعمت کو ہم سے لے نہ لے۔ اگر اتنا بھی شعور کسی کے پاس ہے تو پھر اس نعمت کو بچانے کی وہ کامیاب ترین کوشش کرتا ہے۔ گھر کے اندر باس کے اندر رکھے گا، تالا مار کے رکھے گا، تجوری کے اندر رکھے گا، بینک میں رکھے گا، اور پوری کوشش اس بات میں صرف کر دے گا کہ یہ نعمت ہم سے ظاہر نہ ہونے پائے۔ مگر افسوس، سب افسوس کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے ہوئے میں اس حقیقت کو بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں نوجوان مردوں کے اندر بھی، نوجوان عورتوں کے اندر بھی، نوجوان کیا بچے، کیا نوجوان بچے تو خیر بے شعور ہوتے، ان کو چھوڑیں آپ، نوجوان کیا اور کیا بوڑھے، کسی کو عام طور سے اپنے ایمان کو بچانے کی فکر نہیں ہے۔ ایمان اللہ کی عظیم الشان نعمت ہے، سب سے عظیم الشان دولت ہے، جس کا ایمان ضائع ہو گیا وہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ قیامت کے میدان میں وہی سرخرو ہوگا جو دنیا سے دولت ایمان کو بچا کر گیا ہے۔ قیامت کے میدان میں وہی کامیاب و کامران ہوگا جو ایمان کی حفاظت کرنے میں کامیاب و کامران رہا ہے۔ اور قرآن کریم کی اگر میں آیت کریمہ پیش کروں تو ایک دو آیت نہیں، سینکڑوں آیت مبارکہ ہیں، اور قرآن کریم کا ٹاپک ہی یہی ہے کہ حقیقی کامیابی کیا ہے۔ اتنی عظیم الشان نعمت کے ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی انسان لاپرواہی برتے اور نعمت کو بچانے کے لیے وہ کاوش نہ کرے، محنت نہ کرے، نہ اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کرے، نہ اپنے بچیوں کی ایمان کو بچانے کی فکر کرے، تو پھر ایسا انسان میں سمجھتا ہوں عقل مند نہیں کہا جا سکتا ہے، بے شعور ایسا انسان ہے۔ ایسا انسان کو جاہل بھی کہہ سکتے ہیں، ایسا انسان کو غافل بھی کہہ سکتے ہیں، ایسے انسان کو اپنی زبان میں، ہمارے یوپی کی زبان میں ناہنجار بھی کہہ سکتے ہیں، احمق بھی کہہ سکتے ہیں۔
اس لیے جب نعمت ہمارے پاس عظیم ہے تو پھر اس کو بچانے کی بھی ہم کو عظیم فکر کرنی چاہیے۔ آج ہماری قوم کی کتنی بچیاں غیروں کی جھولیوں میں جا رہی ہیں، کتنی قوم کی بچیاں ہیں جو مرتد ہو رہی، زندیق ہو رہی ہیں، مندروں میں جا کے بتوں کے سامنے غیروں سے شادیاں رچا رہی ہیں، غیر ان کو بہلا پھسلا کر پیسے کا لالچ دے کے لے کے چلے جا رہے ہیں۔ گھر کی تربیت ان کی اتنی ناقص ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایمان کیا ہے، کفر کیا ہے۔ ایمان کتنی عظیم نعمت ہے، کفر کتنا رذیل کام ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں کفر و شرک کتنے خبیث اعمال ہیں، کتنے غلیظ، کتنے گندے اعمال ہیں، پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ بس اسلامی گھرانے میں پیدا ہو گئے اور نماز پڑھ لی، برقع پہن لیا اور سمجھ گئے بس ہم سب کچھ کامیاب و کامران ہیں۔ یہی معاملہ ہماری قوم کے نوجوانوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، جو سوشل میڈیا پہ لگے رہتے ہیں، نہ جانے کس کس کے بیانات سنتے رہتے ہیں۔ جیسے جیسے لوگوں کے بیانات سنتے ہیں انہی لوگوں کے نرغے میں جاتے چلے جاتے ہیں، اور پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ ان کے ایمان کی دولت ان کے ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے اور ان کو اس کا احساس تک نہیں ہو پاتا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہماری ینگرز، ہماری قوم کے نوجوان لڑکے، اسکول جانے والے، کالجز جانے والے لڑکے، ہماری قوم کے نوجوان لڑکیاں، ان پر غیروں کی نظر کیوں ہے؟ یہ غیروں کے ہتھے کیوں چڑھ رہے ہیں؟ ان کے ایمان کی دولت ان سے کیوں چھینی جا رہی ہے؟ یہ ایمان کی دولت سے محروم ہو کر کیوں ناکام و نامراد ہو رہے ہیں؟ کیوں ان پر لعنت برس رہی ہے؟ اگر اس کے اسباب پر غور کیا جائے تو بہت سی چیزیں واضح ہو جاتی ہیں۔ ہمارے یہاں بچوں کی تربیت کا کوئی خاص اہتمام نہیں ہوتا ہے۔ ماں باپ بچوں کا کپڑا خریدنے میں، بچوں کو کھانا کھلانے میں، اسکول وغیرہ میں ایڈمیشن دلوانے میں، ٹیوشن وغیرہ کی تیاریاں کروانے میں، ٹیوشن وغیرہ بھیجنے میں، طرح طرح کی کورسز کرنے میں جتنے ایکٹیو نظر آتے ہیں، جتنے متحرک و فعال نظر آتے ہیں، بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کے حوالے سے وہ تحرک اور وہ بیداری ان کے اندر نظر نہیں آتی۔ اللہ جو چیز عظیم ہے اس کے بچانے کی فکر کم کیوں کی جا رہی ہے؟ جو چیزیں بہت زیادہ اہم نہیں ان پر خاص توجہ دی جا رہی ہے۔ ہمارے یہاں نوجوان لڑکیوں لڑکوں کو موبائل دے دیا گیا، ان کی نگرانی نہیں کی جاتی، موبائل میں کیا چیزیں دیکھ رہے ہیں، یہ موبائل میں کن سے رابطہ کر رہی ہیں، یا موبائل کے ذریعے کن سے رابطہ کر رہے ہیں، اس پر توجہ نہیں ہے، جس کی بنیاد پر غیروں میں ہمارے نوجوان جا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں نوجوانوں کو ایسے اسکولوں میں پڑھایا جا رہا ہے جہاں کفر و شرک کی تعلیم دی جا رہی ہے، جس کی بنیاد پر غیروں کے ہاتھوں میں چڑھ رہے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو مسجد سے دور کر دیا گیا، جس کی بنیاد پر دلوں میں تاریکی آ گئی، دلوں میں گندگیاں آ گئی ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ غیروں کے ہاتھ میں چڑھ رہے ہیں۔ ہمارے یہاں بچوں اور بچیوں کی تعلیم کا مکمل طریقے سے فقدان نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ ہر علاقے کا کوئی آپ ایک سسٹم بنائیں اور پرسنٹیج نکالیں تو 5-10% مسلمان ہی آپ کو ایسے نظر آئیں گے جو باضابطہ اپنے بچوں کی تعلیم کی تربیت کا اہتمام کر رہے ہیں اور اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے فکر مند ہیں اور قرآن میں کر رہے ہیں، اور رات دن اس فکر میں ہے کہیں کوئی چور، کوئی لچا لفنگا، کوئی ڈاکو ہمارے بچے کی ایمان پر ڈاکہ نہ ڈال دے، اس فکر اور اس سوچ میں رہتے ہیں۔ ان کو راتوں بھر نیند نہیں آتی ہے، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا مکمل طریقے سے وہ انتظام کرتے ہیں۔ انتظام نہ کرنے کی بنیاد پر اس قسم کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، ساری چیزوں پہ توجہ دی جاتی ہے۔ اور ایک اس زمانے میں جس کے پاس ذرا سا بھی شعور ہے، تھوڑی سی بھی عقل ہے، اگر وہ کوئی سامان وغیرہ خریدتا ہے تو مکمل چھان بین کرتا ہے، تفتیش کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے کہ کہیں ہم کو دھوکہ نہ دے دیا جائے، کہیں ہمارے ساتھ فراڈ نہ ہو جائے، کہیں یہ چیز ہم سے ضائع نہ ہو جائے، کہیں پیسہ ہمارا خراب نہ ہو جائے۔ ابھی آج ہی ایک صاحب نے بتایا کہ ان کے ساتھ فراڈ ہوا، ان کے نہ جانے کتنے ہزار روپے ضائع ہو گئے۔ اس دن ایک صاحب نے بتایا ان کے ساتھ فراڈ ہوا، ان کے لاکھوں روپے ضائع ہو گئے۔ بلکہ ہمارے کرلا کی سرزمین پہ ایک صاحب ایسے ہیں، ان کے ساتھ اتنا بڑا فراڈ ہوا کہ تقریباً 1 کروڑ روپے ان کا یوں ہی ضائع ہو گیا۔ پھر بھی لوگ تحقیق کر رہے ہیں، تفتیش کرنے کے بعد سارے معاملات ہوتے ہیں۔ اور یہاں ایمان کے مسئلے کو اتنا ہلکا لے لیا گیا ہے کہ ہمارے یہاں کوئی تفتیش نہیں کی جاتی، کوئی تحقیق نہیں کی جاتی ہے کہ ہمارے بچوں اور بچیوں کی سنگت کن کن کے ساتھ ہے، ہمارے بچے اور بچیاں کن کن لوگوں سے دوستیاں قائم کر رہے ہیں، ہمارے بچے اور بچیاں مارکیٹ میں جا کے کیا کیا کر رہے ہیں، ہمارے بچے اور بچے اسکول میں جا کر کیا کیا رنگ ریلیاں منا رہے ہیں، کوئی توجہ نہیں دی جاتی ہے، فکر نہیں ہوتی ہے۔ اور جب پارا سر
سر سے اوپر نکل جاتا ہے، معاملات حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، تب بیداری آتی ہے اور اس وقت کافی تاخیر ہو چکی ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں جوگیشوری سے ایک صاحب آئے ہمارے یہاں کرلا محبوب سبحانی مسجد میں، یہ میں نے کئی جگہ بیان کیا، اور اس طرح کے کیسز ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں۔ ہم لوگ اس لائن سے وابستہ ہیں تو لوگ رابطہ کرتے ہیں، اور میرے بارے میں نہ جانے کس نے دھنورا پھیر دیا کہ بہت بڑے بابا ہیں، معاذ اللہ، لوگ بلا وجہ آ کے تعویذ گنڈے کے لیے پریشان کرتے ہیں، جبکہ میں کوسوں دور ہوں تمام معاملات سے۔ وہ آئے ہمارے پاس رونے دھونے لگے، کئی سال کا پرانا واقعہ ہے یہ۔ تو انہوں نے کہا کہ میری بچی غیر کے ہاتھ میں چلی گئی ہے، اور جس غیر کے ہاتھ میں گئی ہے وہ شادی شدہ، اس کے باقاعدہ بچے ہیں، بیوی ہے۔ تو میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی کہ یہ کیسے ہو گیا، اور کہا کہ پڑوس میں رہتا تھا وہ۔ اور پھر حضرت ہماری بچی نمازی تھی، دیندار تھی، برقع پہنتی تھی، گھر میں رہتی تھی۔ ہم نے کہا موبائل آپ نے دیا تھا بچی کو؟ ہاں، موبائل تو اس کے ہاتھ میں رہتا تھا۔ موبائل سے رابطہ کن کن لوگوں سے ہوتا تھا؟ خاموش۔ موبائل میں کن کن لوگوں کے نمبرات تھے؟ خاموش۔ موبائل میں کن کن لوگوں سے چیٹنگ ہوتی تھی؟ خاموش، کوئی جواب نہیں۔ ہم نے کہا آپ نے بچی کی تربیت کا اہتمام کیا تھا؟ اس کو کفر و شرک کے بارے میں کچھ معلومات حاصل تھی؟ اس کو ایمان کی حقیقت کے بارے میں کچھ پتا تھا کہ جو انسان مومن نہ ہو، کافر ہو، وہ اللہ کی نظر میں کتنا ملعون ہے؟ جو انسان حالت ایمان میں دنیا سے نہ جائے وہ ناکام و نامراد ہے؟ کیا جنت کے بارے میں اور جنت کی عظیم الشان نعمتوں کے بارے میں آپ نے اس کو بتایا تھا؟ کیا دوزخ کے بارے میں اور دوزخ کی خبیث ترین کراہیتوں اور ناپاکیوں اور گندگیوں اور دوزخ کے سخت ترین عذاب کے بارے میں آپ نے بچی کو بتایا تھا؟ کہ نہیں حضرت، یہ ساری چیزیں ہم نے نہیں بتائی ہیں۔ ہم نے جب آپ نے بنیادی کوتاہی برتی ہے تو اس کا خمیازہ تو بھگتنا ہی تھا، اور یہ خمیازہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے جس کو آج بھگت رہے ہیں۔ ہمارے ہاں تربیت کا فقدان ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر کوئی ایک بچہ ہمارے معاشرے کا، سوسائٹی کا، گھر کا نکل گیا ہاتھ سے، غیروں کے ہاتھ میں چڑھ گیا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، بہت بڑا فرق پڑے گا۔ اتنا بڑا فرق پڑے گا کہ اگر آپ کے معاشرے کا کوئی بچہ یا کوئی بچی نکل گئی آپ کے ہاتھ سے، اسلامک کلچر کو اس نے چھوڑ دیا، اسلامی تہذیب کو پسے پشت ڈال دیا، بلکہ معاذ اللہ ایمان کو بھی چھوڑ دیا، کسی زندگی کا ملحد کے ساتھ جا کے اس نے بیاہ رسا لیا، تو آپ یہ نہ سمجھے وہ تنہا گئی ہے، اس کے ساتھ پوری نسل گئی ہے۔ یہ نہ سمجھے کوئی نوجوان تنہا گیا ہے، اس کے جانے کے بعد، اس کے مرتد زندیق ہو جانے کے بعد، اس کے بعد آنے والی پوری نسل مرتد و زندیق پیدا ہونے والی ہے۔ اگر کوئی بندہ چلا گیا ہے تو اس کے جو بچے پیدا ہونے والے ہیں وہ بھی زندیق و ملحد ہوں گے، ان کے بچوں کے بچے پیدا ہونے والے ہوں گے، وہ بھی زندیق و ملحد ہوں گے۔ یہ امت محمدیہ، یہ امت کیسے بنی ہے؟ ایک ایک فرد سے بنی ہے۔ ایک فرد اگر گیا ہے تو امت کے بہت سے افراد جانے والے ہیں، ایک بچی اگر گئی ہے تو امت کے بہت سے آنے والی نسلیں اور بہت سے آنے والے افراد جانے والے ہیں۔ وہی بچی ماں بنے گی تو اس کی تربیت میں، اس کے زیر تربیت جو بچے ہوں گے وہ بھی زندیق ہوں گے، باغی ہوں گے۔ اس کے بچوں اور بچیوں کی زیر تربیت جو بچے اور بچیاں ہوں گی وہ بھی زندیق اور باغی ہوں گے، اسلام سے نفرت کرنے والے ہوں گے۔ ہمارا دشمن ایک مسلم جو پہلے کسی زمانے میں مسلم تھی، مرتد و زندیق ہو جانے کے بعد اسی کے کوکھ سے پیدا ہونے والے نہ جانے کتنے بچوں اور بچیوں کو جو ایک نسل پر محیط ہوگی، ان کو ہمارے خلاف یوز کیا جائے گا، ہمارے خلاف استعمال کیا جائے گا۔ کسی ایک بچے کو بھی ہلکا نہ سمجھا جائے، کسی ایک بچی کو بھی ہلکے میں نہ لیا جائے۔ ہمیں پوری کاوش کو کرنی چاہیے کہ ہمارے معاشرے سے کوئی بچی بھی نکلنے نہ پائے۔ ہمیں پوری انتھک کوشش کرنی چاہیے ہماری سوسائٹی سے، ہمارے گھر کے ممبروں میں سے کوئی ایک ممبر بھی ہمارے ہاتھ سے جانا نہ چاہیے۔ اگر کوئی جا رہا ہے، نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، اس سے ملاقاتیں کی جائیں، انفرادی کوشش کی جائے، اس کے لیے پوری طاقت و قوت صرف کر دی جائے، اس کا برین واش کیا جائے، اس کو سمجھایا جائے، اس کے دماغ میں آنے والے وسوسوں کا جواب دیا جائے۔ جن لوگوں سے تعلقات قائم کر رہا ہے ان سے تعلقات قائم کرنا کس قدر ہلاکت خیز ہے، وہ سامنے والا جس کے چکر میں پھنسی ہوئی ہے، وہ سامنے والی جس کے چکر میں پھنسا ہوا ہے، وہ کتنا ہلاکت خیز ہے، وہ کتنی ہلاکت خیز ہے۔ ایسے لوگوں کو سمجھایا جائے، میں سمجھتا ہوں سمجھانے کے بعد اچھا نتیجہ سامنے آ سکتا ہے۔ ہمارے عالمیہ یہ ہے کہ ہم اور ہماری قوم کے بزرگ حضرات ذمہ داران کوشش نہیں کرنا چاہتے، بلکہ ہمارے یہاں تو افسوس کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، ایک المیہ یہ ہے کہ ہم لات مار کے نکالنا جانتے ہیں، کسی کا ہاتھ پکڑ کر داخل کرنا نہیں جانتے۔ کسی کو برا نہ لگے، اگر ہمارا کوئی سنی بندہ
سنیت سے نکلنا چاہتا ہے، مثلا وہابیوں کے چکر میں ہے، دیوبندیوں کے چکر میں تعلقات قائم اس کے ہو گئے، سلام کلام ہو گئے، دعوتیں وغیرہ ان کے ساتھ اڑائی جا رہی ہیں، تو بس ہم اس کا بائیکاٹ کر دیں گے۔ بائیکاٹ کرنا آخری مرحلہ ہے۔ دعوت و تبلیغ پہلے کریں، آپ اس کو سمجھائیں، بلائیں، اس سے قریب ہو، اس کو نصیحت کریں، اس کو وارننگ دیں کہ بھائی اگر تم ہماری بات نہیں مانو گے اور غیر کے مسلک پر آ جاؤ گے تو پورے علاقے سے اور پوری سوسائٹی سے بائیکاٹ تمہارا ہو جائے گا۔ وہ بالکل آخری مرحلہ، پہلے آپ انفرادی کوشش کریں۔ ممکن ہے کہ آپ کی کوشش سے، آپ کی مدد سے، آپ کے تعاون سے، آپ کے ٹائم لگا دینے سے، آپ کی نصیحتوں سے، آپ کی پیار محبت بھری باتوں سے وہ جانے والا انسان واپس آ جائے، جہنم میں جانے والا انسان جنت کی نعمتوں کا حقدار ہو جائے۔ مگر ہمارے یہاں ہم لات مار کے نکالنا جانتے ہیں اور جانے والے کو ہاتھ پکڑ کے کسا نہیں جانے جانتے۔ یہ مزاج ہمارے اسلاف کرام کا تھا کہ وہ نہ اپنے کو جانے دیتے تھے نہ غیر کو آنے دیتے تھے بہکانے کے لیے کسی سنی کو۔ اگر کوئی سنی مسلمان ہے غیروں کے چکر میں پھنس رہا ہے تو ہمارے بزرگوں کی پوری کاوش اور کوشش یہ ہوتی تھی یہ بندے مومن ایمان سے محروم نہ ہونا چاہیے۔ ان کی پوری کوشش و تمنا ہوتی تھی کہ یہ بندے مومن ہی رہے، ایمان سے محروم نہ ہو۔ ہاں وہ الگ مسئلہ ہے کہ بابا سمجھانے کے بعد، نصیحتیں کرنے کے بعد، اتمام حجت کے بعد، دلائل قائم کرنے کے بعد بھی اگر وہ شرارت پر اڑا ہوا ہے، وہ گمراہ ہونے پر اڑا ہوا ہے، تو گمراہ کرنا، ایمان دینا تو اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ ہم تو صرف کوشش کر سکتے ہیں۔ بالکل آخری مرحلے میں نصیحت کرتے کرتے نصیحت کرنے والا تھک گیا، بالکل نا امید ہو گیا ہے، تب بائیکاٹ کا حکم ہے کہ ایسے انسان سے سلام کیا جائے گا، نہ کلام کیا جائے گا، نہ تعلقات قائم رکھے جائیں گے، نہ ایسے انسان سے کسی قسم کی شادیاں کی جائیں گی، نہ بیاہ کیے جائیں گے، نہ ان کے ساتھ کھانا پینا کیا جائے گا۔ وہ بالکل آخری مرحلہ، مگر ہم سمجھائیں تو پہلے اپنی ذمہ داری سے دوست تو ہو۔ یہ تو خیر دوسرا میٹر ہو گیا۔ ابھی جو لوگوں کے معاملات ہیں، ہم کو جو عنوان دیا گیا کہ ہماری قوم کی نوجوان لڑکیاں یا نوجوان لڑکے جو غیروں کی جھولیوں میں جا رہے ہیں، بہک رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں، آر ایس ایس کے گنڈے ان کو پال پوس کے بڑا کر رہے ہیں، لے جا رہے ہیں، پیسے کا جھانسا دے رہے ہیں کہ ہمارے قریب ہو جاؤ گے، ہمارے پاس آ جاؤ گے تو تم کو گھر دے دیا جائے گا، پراپرٹی دے دی جائے گی، اور تم کو زمین جائیداد دے دی جائے گی، یہ دیا جائے گا، وہ دیا جائے گا۔ ایسے حالات میں اپنے بچوں اور بچیوں کو بچانے کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ دو کام کرنے ہیں۔ کام تو بہت سے ہیں، مگر ظاہر سی بات ہے ساری باتیں ہم یہاں کھول کر بیان بھی نہیں کر سکتے ہیں، کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ البتہ یہ کہ چند باتیں میں عرض کر رہا ہوں۔ بنیادی طور پر دو کام کریں۔ پہلا کام تو یہ کہ جو اس طرح کے معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کا برین واش کیا جائے، اچھے لوگوں کو پکڑا جائے جو سمجھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہر بات ہر انسان سمجھا نہیں سکتا ہے۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ سمجھانے کی صلاحیت عطا فرماتا ہے، سمجھانے کی قابلیت ہوتی ہے، وہ وسوسوں کو دور کر سکتے ہیں، شبہات کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ذمہ داریاں دی جائیں، ایسے لوگوں کو بتایا جائے کہ فلاں گھرانے میں ایک مرد یا ایک عورت پہلے مسلمان تھی اب وہ مرتد ہو چکی ہے یا ہو چکا ہے، برائے مہربانی ہم اس کو بلاتے ہیں یا آپ تو وہاں لے جاتے ہیں، آپ ان کو سمجھائیں، آپ ان کو نصیحتیں کریں، ان کے شکوک و شبہات کو دور کریں۔ ایک کام تو یہ کرنا ہے۔ اگر ہم نے مضبوطی کے ساتھ اس پہ کام کر لیا اور بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے اس مسئلے پر تیار کر لیا کہ وہ اس لحاظ سے بھی دین کی خدمت کریں، اس زاویے سے اور اس ناحیے سے دین کی خدمت کریں، تو میں سمجھتا ہوں بہت سے وہ لوگ جن پر ابھی مہر نہیں لگی ہوئی ہے وہ واپس آ سکتے ہیں۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ہم اگر گھر کے بڑے ہیں، ہمارے ماتحت ہمارے بھانجے ہوں یا بھانجیاں ہوں یا بھتیجے ہوں یا بھتیجیاں ہوں یا ہمارے اپنے بچے ہوں یا ہماری اپنی بچیاں ہوں، جو بھی ہوں، ہمارے بھائی بہن ہوں، ہم ان کی باضابطہ دینی تربیت کا مکمل اہتمام کریں۔ اور مکمل اہتمام سے مراد یہی ہے کہ ان کو ایمان کے بارے میں بتائیں، ایمان کی حقیقت کے بارے میں بتائیں، پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دین اسلام میں کیا مقام و کیا مرتبہ ہے اور پیغمبر اعظم کی کیا عظمت و شان ہے، ایمان کا پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کیا رشتہ اور کیا تعلق ہے، اور کوئی انسان کس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، یہ ساری باتیں بتائی جائیں، کفر کی نحوستیں بتائی جائیں، قرآن کریم کی حقانیت کے واضح دلائل پیش کیے جائیں کہ قرآن کریم میں اللہ نے کفر و شرک کے بارے میں کیا کیا باتیں بتائی ہیں، جہنم کے بارے میں، جہنم کے سخت ترین عذاب کے بارے میں، اللہ کے قہر و جلال کے بارے میں باقاعدہ بچوں کو بیٹھا کر ان کو نصیحتیں کی جائے، ان کو سمجھایا جائے۔ اگر ہم نے محنت کی ہے، اچھا ورک کیا ہے، خود اگر ہم تربیت کر سکتے ہیں تو ہم خود تربیت کریں، اگر ہم خود تربیت نہیں کر سکتے ہیں تو کسی اچھے عالم دین کو تربیت
تربیت کی ذمہ داری دی جائے، ان کو بچوں کا معلم بنایا جائے، بچوں کا مدرس بنا جائے، یا بچیوں کو اچھی بچیوں کے لیے اچھی معلمات کا انتخاب کیا جائے، مدرسوں کا کلیۃ البنات کا انتخاب کیا جائے جہاں ان کی تربیت ہو بچپن ہی میں۔ اگر بچوں اور بچیوں کی مضبوط تربیت ہو جائے اور ان کے سادہ دماغ پر اور سادہ ان کے دل پر ایمان نقش کر دیا جائے، ایمان مضبوط کر دیا جائے اور ان کی تربیت منظم طریقے سے ہو جائے تو بعد میں کفر و شرک کی اگر ہزاروں آندھیاں بھی چلیں گی تب بھی ان کے ایمان میں ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا، مگر ہمیں محنت کرنی پڑے گی۔ یہ صرف باتیں کہنے کی نہیں ہیں، کہنے سے اگر معاملات حل ہو جاتے ہم کہہ کے چلے جاتے معاملات حل ہو جاتے، ہمیں باقاعدہ ایک ہوم ورک ہمارا اس کو کرنا پڑے گا، اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں۔ قرآن کریم کے اندر پروردگار عالم نے اپنے بندوں سے خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم، بچاؤ خود کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی نارا جہنم کی آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، اس جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان بھی ہے اور پتھر بھی ہے۔ خود بھی بچو، اپنے بچوں کو بھی بچاؤ۔ ہر ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ خود بھی کوئی ایسا کام نہ کرے جو اس کو جہنم میں لے جانے والا ہو، اپنے بچوں کو بھی کوئی ایسا کام نہ کرنے دیں جو بچوں اور بچوں کو جہنم میں لے جانے والا ہو۔ ماں باپ کیا ٹوٹتے اس مسئلے میں؟ اگر بیٹے نے کھانا نہیں کھایا ہے تو ماں باپ بے فکر مند ہو جاتے کہ ہمارے بیٹے نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا، ڈاکٹر کے پاس دوڑتے ہیں، محنت کرتے ہیں، بچے کو سمجھاتے ہیں، زبردستی دودھ پلاتے ہیں۔ بھی ہمارا بیٹا 9 ساڑھے 9 سال کا دودھ نہیں پیتا، کھانا نہیں کھاتا، زبردستی کھانا کھلواتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کے کھانا کھلواتے ہیں۔ اس کی والدہ دودھ لے کر مسلط رہتی سر پر جب تک دودھ پی نہیں لیتا ہے۔ جب یہ سارے کام ہم جبرن بچوں سے کروا رہے ہیں تو تربیت ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ جب ان چیزوں میں جو نقصان دہ بہت زیادہ نہیں ہے، بہت زیادہ ہلاکت خیز نہیں ہے، ان کا جزئی دنیاوی نقصان ہے، ان میں ہم اتنے ایکٹیو ہیں، اتنے متحرک فعال ہیں کہ ہماری راتوں کی نیندیں اڑ جایا کرتی ہیں۔ تو جو چیزیں بچوں کو ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد کر دینے والی ہیں، جو بچوں کا حقیقی مستقبل ہے، اس حقیقی مستقبل کو جو چیزیں تاریک کر دینے والی ہیں، ختم کر دینے والی ہیں، ان چیزوں میں ہم اتنی ذمہ داری کا احساس کیوں نہیں دکھا پاتے ہیں اور اتنے زیادہ ایکٹیو کیوں نہیں ہو پاتے ہیں؟ ظاہر بات ہمارا ایمان اللہ پر ہے، رسول اللہ پر ہے، قیامت پر ہے، جنت دوزخ پر ہے، اور ایمان رکھنے کی بنیاد پر یہ مومن ہوئے ہیں۔ اگر ان سارے معاملات میں ذرہ برابر بھی شک کا اگر 1 کروڑواں حصہ بھی آ جائے تب بھی انسان ملحد ہو جائے کہ زندگی کھو جائے، کافر ہو جائے کہ دار اسلام سے باہر ہو جائے۔ یہ چیزیں قطعی اور یقینی کنفرم ہے۔ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ کے بیٹھنے کا ہمیں اتنا یقین، حالانکہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، ہم بول بھی رہے ہیں اور ہوش و حواس میں ہیں، مگر پھر بھی آپ کے بیٹھنے کا یہاں مجھے جتنا بھی یقین ہے، اس سے زیادہ ہمیں اللہ کے موجود ہونے کا، پیغمبر اعظم کے اللہ کے رسول ہونے کا، اور قیامت کے قائم ہونے کا، اور جنت دوزخ کے برحق ہونے کا ہمیں یقین ہے۔ ممکن ہے کہ آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہوں، آپ نہ کوئی اور، میں کہیں اور بیٹھا ہوا ہوں، کسی نے جادو تو نہ کر دیا، ممکن ہے، یہ تو ہو سکتا، مگر یہاں امکان نہیں، یہاں سرے سے کوئی شک و شبہ نہیں۔ سمجھا؟ اس طرح کا جب ایمان ہمارا ہے تو پھر ہم کو سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نے بچوں کی تربیت میں کوتاہی برتی تو بچہ تو جائے گا ہی جائے گا، ہم بھی جائیں گے ساتھ میں۔ بچے جہنم میں جائیں گے، ہم بھی جہنم میں جائیں گے اگر ہم نے بچوں کے ایمان کی حفاظت کی فکر نہیں کی اور خود اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر نہیں کی۔ دیکھیے ہماری جو ذمہ داری، ہم کو ذمہ داری نبھانی چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر پائیں تو پھر یہ بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑی ٹریجڈی ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت نہ کر پائیں۔ صحابہ کرام نے تو تربیت تو بہت دور کی بات تھی، دین اسلام کے تحفظ اور بقا کے لیے اپنے سر اتروائے ہیں، اپنی جسم کے چتھڑے اڑوائے ہیں، قربانیاں پیش کی ہیں۔ انہوں نے تو ایسی قربانیاں پیش کی ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم چھوٹی سی قربانی پیش کر لیں، بچوں کو 2, 2.5, 3 گھنٹے ٹائم دیں، اچھے معلمین کے پاس رکھیں، چھوٹی سی قربانی دے کر بہت بڑا نتیجہ مرتب کر سکتے ہیں۔ ہم اگر اتنی چھوٹی سی قربانی نہیں پیش کر سکتے ہیں تو پھر ہمارا ایمان نقصان میں ہے، ہم ناقص مومن ہیں، ہم کامل مومن نہیں ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کے غلام ہیں، اہل بیت کرام کے خدمت گار ہیں، ان کے نالین پاک کے غبار بھی، ان کا غبار بھی ہم سے افضل ہے، ان کے ذریعے سے ایمان ہم تک پہنچا ہے۔ انہوں نے بہت بڑی بڑی قربانیاں پیش کی ہیں، انہوں نے اتنی بڑی بڑی
قربانیاں پیش کی ہیں کہ آج ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے ہیں، صرف پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ وہ اتنے عظیم الشان تھے، ہم ان کے غلام ہیں، تو کم سے کم چھوٹی موٹی قربانیاں تو ہم پیش ہی کر سکتے ہیں، بہت بڑی قربانی نہیں پیش کر سکتے ہیں۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ایک حکم پر نکلے مدینہ منورہ سے 313 کی تعداد میں یا 315 کی تعداد میں، حضور نے فرمایا جو جیسے ویسے ہی چلے، زیادہ تیاری کرنے کی ضرورت نہیں، ایک قافلہ اس کو روکنا ہے، 40-45 لوگ اس قافلے میں ہیں۔ اب آپ حیرت زدہ ہوں گے، جنگ ہونا کوئی یقینی نہیں تھا، ایک تھا کہ جنگ ہو بھی سکتی نہیں بھی ہو سکتی۔ صحابہ کرام جو جیسے تھا ویسے نکل پڑا، دین کی بقا کے لیے، دین کے تحفظ کے لیے، ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے، اسلامی کلچر کو بچانے کے لیے، اسلامی تہذیب کی حفاظت کرنے کے لیے وہ نکل پڑے۔ صرف ایک گھوڑا تھا ان کے پاس، 313 صحابہ میں ایک گھوڑا، 80 اونٹ موجود تھے جن پر سواری باری باری کر رہے تھے، کھانے پینے کا تھوڑا سا سامان تھا، ان کے پاس اس زمانے کے جو آلات تھے، جنگی آلات، وہ بھی نہیں تھے، بس نکل پڑے پیغمبر اعظم کے حکم کے مطابق۔ دین اسلام کے تحفظ کے لیے اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں اس زاویے سے کہ ہم بچوں کی تربیت کر کے اسلامی ثقافت کو بچائیں گے، اسلامی کلچر کو بچائیں گے، اسلامی تمدن کو فروغ دیں گے، اسلامی کلچر ہمارے ان بچوں کے ذریعے سے اور ان بچوں کے آنے والی نسلوں کے ذریعے سے پھیلے گا، تو یہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی بندگی ہے، بہت بڑی قربانی ہے۔ بس نیت اچھی ہونی چاہیے، نیت میں فساد نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بات اگر آپ کے دماغ میں رہے، اسلام کی محبت ہمارے دل میں اگر ہے، اور قرآن کی محبت ہے، اسلامی تہذیب کی محبت ہے، اور پیغمبر اعظم کی محبت ہے، تو یہ خطرہ ہمیشہ ہمیں محسوس کرنا چاہیے کہ اگر ہم نے اپنے 2 3 4 5 6 8 10 بچوں کی اور گھر والے گھر کے نوجوان لڑکیوں اور لڑکوں کی تربیت نہیں کی تو نسلیں تباہ ہو سکتی ہیں، نسلیں برباد ہو سکتی ہیں۔ ان بچوں کے ذریعے سے بعد میں آنے والی نسلیں ہلاکت خیز ماحول میں پڑ سکتی ہیں اور جہنم کا ایندھن بن سکتی ہیں۔ اسے نسلوں کی تربیت ہوگی۔ بظاہر ایک خاتون کی تربیت ہو رہی، مگر اگر وہ خاتون صالحہ بن گئی، متقیہ ہو گئی، خاتون جنت کی فتح و پاک دامنی کو اس کو صدقہ مل گیا، حضرت عائشہ صدیقہ کے علم کا صدقہ مل گیا، اور ازواج مطہرات کے نالین پاک کا صدقہ مل گیا، وہ متقی پرہیزگار ہو کر رہی تو اس کی شادی ہوگی۔ آج وہ خود متقی ہیں، اگر اس کا شوہر فاسق و فاجر ہے یا شوہر غیروں کے چکر میں پھنسا ہوا ہے تو یہ نیک صالحہ متقی پرہیزگار عورت کی برکتیں اس کے شوہر کو ملنے والی ہیں۔ یہ نصیحت کرے گی، سمجھائے گی، بعد میں ہو سکتا ہے اس کی تربیت کی بنیاد پر، اس کی نصیحت کی بنیاد پر شوہر سدھر جائے، پھر بعد میں آنے والے جو بچے ہوں گے ایسے خاتون کی گود میں جو بچے پرورش پائیں گے وہ یقیناً دین کے باقی نہیں ہوں گے بلکہ دین کی خدمت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس لیے ہمیشہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ایک بچی چلی گئی تو کیا ہو گیا، کروڑوں بچیاں موجود ہیں۔ ایک نوجوان کسی غیر لڑکی کے چکر میں پھنس کر زندگی کا ملحد ہو گیا تو کیا ہوا، کروڑوں نوجوان پڑے ہوئے ہیں، مگر اس کا نتیجہ دیکھیں، ایک آج ہے کل ایک نہیں ہوگا۔ حدیث پاک میں آیا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ غور سے سنیے، ماحول کا اثر کتنا خطرناک ہوتا ہے، یہ کوئی ہلکی بات نہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں ہر بچہ اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ کتنا ٹائم ہمارے پاس ہے، مطلب کیا صبح تک ایک تو ٹائم ہوگا نا، بتا دینا تاکہ تقریر سے کریں 15-20 منٹ 11-10 تک انشاءاللہ۔ کہتے ہیں پیغمبر اعظم کہ ہر بچہ اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی الگ سے دباؤ پریشر نہ ہو تو مسلمان ہی رہے گا، اللہ کو ایک مانے گا، اس کے تمام نبیوں کو مانے گا۔ حضور فرماتے ہیں ہر بچہ اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یا تو یہودی بنا دیتے ہیں، یا تو نصرانی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یعنی ماں باپ کی تربیت بچے پر بہت زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ اگر ماں باپ یہودی ہیں اولاد یہودی ہو جائے گی، اگر ماں باپ نصرانی ہیں اولاد نصرانی ہوگی، اگر ماں باپ مجوسی ہیں اولاد مجوسی ہوگی، اور اگر ماں باپ کے اندر کفر پل رہا ہے، شرک پنپ رہا ہے، تو ایسے ماں باپ کی زیر تربیت رہنے والے بچے کبھی مومن نہیں ہو سکتے، وہ زندگی ہی ہوں گے اور ملحد ہی ہوں گے۔ اس لیے معاملہ بہت آگے بڑھتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم چھوٹی سی خدمت کے ذریعے سے سرخرو ہو سکتے ہیں۔ وہ چھوٹی سی خدمت دین کی یہ ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ اب دیکھیے بدر کے میدان میں صحابہ کرام نکل پڑے،
کس لیے نکلے؟ اسلامک کلچر بچانے کے لیے، اسلامی تہذیب بچانے کے لیے، اور ان کو پتا ہے کہ اگر جنگ ہوگی تو گردن کٹ جائے گی ہماری، اگر جنگ ہوگی تو ہمارے چچھڑے اڑ جائیں گے۔ اور بہرحال آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھا کہ اس میں نوجوان بچے بھی ہیں، حضرت اسید بن حضیر ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، حضرت عمیر بن ابی وقاص ہیں، اور حضرت رافع بن خدیج ہیں، اور دیگر کئی حضرات تھے جن کی عمر کافی کم تھی، 15-16 سال کے بچے بھی چلے گئے۔ ان کی ماؤں نے ایسی تربیت کی تھی کہ بچہ کچھ بھی ہو جائے اسلام پہ آنچ نہیں آنے دینا ہے۔ بچوں، تمہاری تربیت، تم کو جو ہم پال پوس کے بڑا کر رہے ہیں دین پر قربانی دینے کے لیے، دین پر قربان ہونے کے لیے، رسول اللہ کے قدموں میں اپنے سر کو قلم کرانے کے لیے ہم تم کو پال پوس کے بڑا کر رہے ہیں، باقی کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں بچوں کے دماغ میں تھی، وہ جا رہے ہیں۔ پیغمبر اعظم نے دیکھا کہ اس میں بچے بھی ہیں، آپ نے سب کو روکا اور کہا جن کی عمر کم ہے وہ سے چلے جائیں۔ حضور نے نام لے کر کہا رافع بن خدیج بچا کنارے آ جاؤ، اے اسید بن حضیر کنارے آئیے، آپ عبداللہ بن عمر آپ سائڈ میں آئیے۔ اس طرح آپ نے کئی صحابہ جو نوجوان تھے جن کی عمر بھی 18 سال کی نہیں ہوئی تھی، حضور نے سب کو کنارے کیا اور کہا آپ کا یہاں کوئی معاملہ نہیں ہے، آپ سب اپنے ماں باپ کے ساتھ، آپ سب اپنی والدہ کے پاس مدینہ منورہ میں جائیے، آپ کو یہاں ساتھ میں رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ باقی تو لوگ چلے گئے۔ حضرت عمیر ابن ابی وقاص مچل گئے، 16 سال کی عمر ہے، کہ حضور ہم نہیں جائیں گے، ہم آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ ہماری والدہ نے ہماری یہی تربیت کی ہے کہ حضور کی غلامی کرنا ہے، ناموس رسالت کے لیے قربانیاں پیش کرنا ہے۔ 16 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے، اور شہادت کا ایسا جذبہ کہ حضور فرما رہے ہیں تم یہاں سے چلے جاؤ، تمہاری عمر ابھی کم ہے، مگر وہ کہہ رہے حضور ہم آپ کے قدموں میں اپنے سر کو قلم کرانا چاہتے ہیں، ہم آپ کے قدموں پہ اپنی جان نشانہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ایسا مچل گئے، ضد کر لی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کیا کوئی میدان جنگ، کیا وہ میدان کھیل کا میدان تھا، یا کوئی وہاں پر میلہ لگا ہوا تھا جہاں تفریح کرنے جانا تھا، کچھ سامان خریدنا تھا؟ وہاں تو میدان جنگ تھی، جنگ ہو سکتی تھی۔ جب وہ مچل گئے تو حضور نے ان کو جانے کی اجازت دے دی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ غزوہ بدر کا معرکہ بدر کی سرزمین پر پیش آیا۔ ادھر سے 1000 کافروں کا لشکر جرار تھا، ادھر 313 نہتے مسلمان تھے۔ بالآخر جو مسلمان شہید ہوئے، ان شہید ہونے والے مسلمانوں میں حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ 16 سال کی عمر میں ناموس رسالت کے لیے، ناموس قرآن کی حفاظت کے لیے، اسلامی کلچر کو بچانے کے لیے بدر کی سرزمین پر انہوں نے اپنا سر قلم کروایا ہے۔ کہ ہمارے نوجوان کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارے نوجوانوں کو موبائل سے ہی فرصت نہیں ہے۔ ٹپوری قسم کے لوگ، غلیظ گندے قسم کے لوگ جو الٹی سیدھی ویڈیوز بناتے ہیں، طرح طرح کی حرکتیں، طرح طرح کی کرتب دکھاتے ہیں، ان کے ویوز 50-50 ہزار پہنچ جاتے ہیں۔ ہمارے مسلم نوجوان دیکھ رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، ارے کتنی اچھی ایکٹنگ کر رہا ہے، کتنا اچھا ناٹک کر رہا ہے، کتنا اچھا چہرہ بگاڑ رہا ہے، یہ کتنے اچھے طریقے سے یہ اپنی صلاحیت کو دکھا رہا ہے۔ ہمارے علماء اگر کوئی اچھا بیان ریکارڈ کر دیں تو وہ سننے کے لیے گوارا نہیں، کون سنے گا؟ ہٹاؤ، دین کی پرانی باتیں ہیں۔ یہ چیزیں وہ ہیں جو ہلاکت خیز ہیں اور ایمان کو ضائع کر دینے والی ہیں۔ حضرت عمیر شہید ہو گئے میدان بدر کے اندر، اور حضرت رافع ابن خدیج کو واپس کیا گیا تھا 1 سال کے بعد، جسٹ 1 سال کے بعد۔ اور یہی غزوہ بدر جس میں ایک صحابی حضرت عفرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کے 7 بیٹے میدان بدر کے اندر موجود تھے۔ یہاں کوئی ایک بیٹا بھی دینے کے تیار نہیں ہوتا، ایسا نہیں کہ صرف ہمیں ہی اپنے بچوں سے محبت ہے، صحابہ کرام بھی اپنے بچوں سے محبت کرتے تھے، اور صحابیات بھی اپنے بچوں سے محبت کرتی تھی، مگر انہوں نے رسول اللہ کی محبت پر اپنے بچوں کی محبت کو کبھی ترجیح نہیں دی تھی۔ رسول اللہ کے لاہب دین پر وہ اپنے بچوں کی محبت کو ترجیح نہیں دیتی تھی، رسول اللہ کے لاہب قرآن پر اپنے بچوں کی محبت کو ترجیح نہیں دیتی تھی۔ وہ فقط پیغمبر اعظم کی محبت کو، قرآن کی محبت کو، اسلامی کلچر کی محبت کو، ہر قسم کی محبت پر ترجیح دیا کرتی تھی۔ حضرت عفرہ میدان بدر میں آئی ہیں اور 7 بیٹوں کو لے کے آئی ہیں، نوجوان 7 بیٹوں کو، 7 ہی بیٹے تھے، 7 کو لے کے آ گئے پیغمبر اعظم کے قدموں پر قربان کرنے کے لیے۔ ان 7 بیٹوں میں 2 بیٹے میدان احد، میدان بدر میں شہید ہو گئے تھے۔
5 बेटे वापस आए। यह अफरा ऐसी आशिका थी, ऐसी रसूल पाक से मोहब्बत करने वाली थी। राफी इब्ने खदीज को बद्र के मैदान में वापस कर दिया गया, तो उम्र कम थी। यही राफी इब्ने खदीज 1 साल के बाद जब यही कुफार मक्का 3000 की तादाद में मक्का मुकर्रमा से चले कि बद्र के मैदान में तो मुसलमान जीत गए थे, अब उनसे क़िसास लेना है, अब उनसे इंतकाम लेना है। मदीना मुनव्वरा पर हमला करने के इरादे से वो वहां से चले और उहुद की वादी में जाके उतरे। उहुद पहाड़ जो मदीना मुनव्वरा से सिर्फ 3 किलोमीटर के फासले पर है। आप लोगों में से किसी ने देखा है, हाथ उठाए भी, कोई है जिसने उहुद पहाड़ का दीदार किया हो? अल्लाह हम सबको दीदार करवाए, हम सबको बार बार मक्कतुल मुकर्रमा की मदीना मुनव्वरा के बाद अब हाजिर नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बारहा उसका दीदार किया है। वो जन्नती पहाड़ है, उसके बारे में पैगम्बर आज़म ने इरशाद फरमाया, उहुद है तो पहाड़ मगर वो मुझसे मोहब्बत करता है, मैं उहुद पहाड़ से मोहब्बत करता हूँ। एक मरतबा आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उहुद पहाड़ पर तशरीफ ले गए। पैगम्बर आज़म भी हैं, हज़रत अली शेर खुदा मौला कायनात भी हैं, और हज़रत सिद्दीक़ अकबर भी हैं, हज़रत उमर भी हैं। उहुद पहाड़ पे ज़लज़ला आ गया। उलमा फरमाते हैं ज़लज़ला नहीं था, उहुद पहाड़ मोहब्बत रसूल में और मोहब्बत सहाबा में झूम रहा था। पैगम्बर आज़म ने ठोकर मारी और कहा, ऐ उहुद खामोश हो जा, क्या तुझको पता नहीं है इस वक्त तेरे ऊपर एक पैगम्बर है, एक सिद्दीक है और 2 शहीद मौजूद हैं। हमारे इमाम ने इसी की तर्जुमानी की, एक ठोकर में उहुद का ज़लज़ला जाता रहा, रखती हैं कितना वक़ार अल्लाह अकबर एड़ियां, रखती हैं कितना वक़ार अल्लाह अकबर एड़ियां। हज़रत राफ़ी इब्ने खदीज उहुद के जब मुसलमान जाने लगे तो ये भी चले कि शायद इस बार लड़ने का मौका मिल जाए और इस बार रसूलुल्लाह के कदमों में जान कुर्बान करने का मौका मिल जाए। दिखाना यह है कि सहाबा किराम बच्चों की तरबियत किस नहज पर किया करते थे। हमारे यहाँ बच्चे मस्जिद नहीं आ सकते, न माँ बाप कहते हैं कि बेटा नमाज पढ़ने मस्जिद जाना, जबकि हदीस पाक मौजूद है, बच्चा 7 साल का हो जाए नमाज का हुक्म दो, बच्चा 10 साल का हो जाए मार मार के नमाज पढ़ाओ, ये हमें हुक्म है। आप में से जितने बाप है सबको पैगम्बर आज़म ने हुक्म दिया, जो माएँ घर में सुन रही हैं पैगम्बर आज़म ने उनको हुक्म दिया है। ये नमाज की अहमियत, नमाज से इस्लामी शौकत का इजहार होता है, नमाज से मुसलमानों में इत्तेहाद पैदा होता है, नमाज से मुसलमानों के दिल मिल जाते हैं, नमाज के जरिए से मुसलमानों के दिलों से कुदूरत, नफरत, बुग़्ज़ व हसद का खात्मा होता है। जब किसी इलाके के मुसलमान मस्जिद में एक साथ बाजमात खड़े होते हैं, नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह के हमदस्ना बयान करते हैं, तो इस्लाम को अल्लाह गलबा अता फरमाता है, इस्लाम की शौकत का इजहार होता है। उस इलाके में जो गैर होते हैं उनके दिल भी धड़क धड़कते हैं कि इस इलाके के मुसलमान कितने बाबावर है, कितने बाकुवत हैं और इनका अज़्म कितना मजबूत है कि दिन में 5 मरतबा ये आपस में मुलाकातें करते हैं, इनके आपस में तालमेल है। अगर हमने कुछ कहा तो हमारी फिर खैर नहीं है, यही सब फायदे हैं। मगर अगर बेटे ने खाना नहीं खाया, स्कूल नहीं गया, तो शायद मां लप्पड़ मार दे, थप्पड़ मार दे, मगर बेटा 1 हफ्ते से मस्जिद नहीं गया, 1 महीने से फजर में बेदार नहीं हुआ, साल से जुमे के दिन बिल्कुल आयन खुतबे के वक्त घर से निकलता है, माँ बाप की पेशानी पर शिकन तक नहीं आती है। ये हम तरबियत कर रहे हैं बच्चों की, ये कौन सी तरबियत हो रही है? तरबियत तो सहाबा ने की थी बच्चों की, तरबियत तो सहाबियात ने की थी। उन्होंने बच्चों को यही दर्श दिया था, बेटा जान चली जाए, सर कर जाए, हाथ पैर कर जाए, मगर कभी इस्लाम पर आँच नहीं आने देना। अगर पैगम्बर आज़म की इज्जत पर आँच आ जाए, कुरान करीम की नामूस पर आँच आ जाए, तो अपने सर को कुर्बान करके सुरखरू हो जाना, मगर इस्लाम पर आँच नहीं आने देना। यही तरबियत थी सहाबा किराम की। हम अगर इस निहत पे तरबियत करें, बच्चों के दिलों में इश्क़ रसूल की शमा रोशन करें, उनको गुलाम मुस्तफ़ा बनाएं और बच्चियों से कहें, है मेरी बेटी, तो अगर से मेरी बेटी है मगर पैगम्बर आज़म की तो बांदी भी है, अगर तू मेरी बेटी है, हज़रत आयशा की, हज़रत फातिमा की कनीज़ भी है, अगर तू कल किसी की बीवी बन जाएगी तो अल्लाह की बंदी भी रहेगी। अल्लाह का हक अदा करती रहना, पैगम्बर आज़म से सच्ची मोहब्बत करना, अज़वाज मुतहहरात के नक्श कदम पर, हज़रत फातिमा ज़हरा की सीरत पाक पर अमल करते रहना। मगर बताया जाए कि कौन माँ बाप अपने बच्चियों की तरबियत इस नहज पे करते हैं? नहीं करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5% होंगे ज्यादा। हज़रत राफ़ी इब्ने खदीज को वापस किया गया, दिल कबीदा था कि पैगम्बर आज़म के कदमों पर निशावर होने का मौका नहीं मिला। जब वो उन्होंने सुना कि जंग हो गई, 14 सहाबा शहीद हो गए, और जिनको पता चला कि मैं जाता तो मैं भी शहादत का मर्तबा पा जाता शायद, तो उनको तकलीफ हुई कि हुजूर के कदमों पर कुर्बान होने का मौका नहीं मिला। वो नौजवान थे जिनके दिल में दर्द था, जिनके दिल में पैगम्बर आज़म की उल्फत थी और दीन के लिए कुर्बान होने के सच्चे जज्बात थे। जब 1 साल के बाद उहुद की सरजमीन पर सहाबा किराम जाने लगे, 1000 मुसलमानों की तादाद थी,
یعنی جانے والوں کی تعداد بعد میں 300 کم ہو گئے منافقین، تو یہ لشکر 700 بچا۔ 1000 سپاہی تھے، 300 اس میں منافق تھے، وہ ہٹے تو 700 کی تعداد بچی۔ اب جانے والوں میں پھر یہ رافع چلے جانے کے لیے، اور جب صحابہ کرام کو رسول اللہ نے لائن سے کھڑا کیا تو دیکھا کہ رافع ابن خدیج پھر آ گئے ہیں۔ کہا کہ آپ پھر سے آ گئے، تو یہ اپنے پنجوں کے بل یوں کھڑے ہو گئے ایسے کہ حضور دیکھیں میں لمبا ہو گیا ہوں، 1 سال پہلے بدر کی سرزمین پر آپ نے جانے نہیں دی، میں چھوٹا تھا، اب میں بڑا ہو گیا ہوں حضور، اب تو آپ ہم کو جانے ہی دیں۔ مچل گئے، دیکھا تھا کہ عمیر مچل گئے تھے تو ان کو جانے کا موقع مل گیا تھا، میں مچل جاؤں گا تو مجھ کو جانے کا موقع ضرور ملے گا۔ جب وہ پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے اور تھوڑا سا قد اونچا ہو گیا تو حضور مسکرا پڑا کہ ٹھیک ہے چلو تم ہی چلو۔ اب اس کے بعد دیکھیں حضرت رافع جب چل پڑے، انہی میں ایک نوجوان صحابی جن کو حضور نے ریجیکٹ کر دیا تھا کہ تم کو نہیں جانا ہے، حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان ہیں، ان کی عمر اور حضرت رافع کی عمر برابر ہے۔ حضرت سمرہ سے کہا کہ تم کو واپس یہی مدینہ ہی میں رہنا ہے، تم کو احد نہیں جانا ہے، ابھی چھوٹے ہو۔ انہوں نے دیکھا کہ رافع کو جانے کا موقع مل گیا ہے تو سمرہ مچل گئے کہ یا رسول اللہ آپ نے رافع ابن خدیج کو جانے کا موقع دے دیا ہے اور آپ ہمیں یہی کہتے ہیں میں مدینہ ہی میں رہوں۔ حضور میں تو اس کو پٹک سکتا ہوں، آپ مقابلہ کرا لیں ہمارے اس سے، حضور جو ہم میں جیت جائے کشتی کرا دے، حضور جو جیتے گا اس کو لے جائیے گا، اگر میں اس کو ہرا نہ پاؤں رافع ہمیں اٹھا کر زمین پہ پٹخ مارے تو حضور آپ ہمیں مدینہ ہی میں چھوڑ دیجیے گا، مگر اگر میں رافع کو پچھاڑ دوں تو حضور جس طریقے سے اس کو جانے کا موقع ملا ہے مجھے بھی جانے کا موقع ملنا چاہیے۔ یہ مسلمانوں کے جذبات تھے اپنے دین کے لیے، اپنے دین کے تحفظ کے لیے، اپنے کلچر کو بچانے کے لیے۔ حضور نے کہا اچھا ٹھیک کشتی ہوگی، وہیں پر حضور نے کشتی کی اور واقعی حضرت سمرہ نے حضرت رافع کو پکڑا اور اٹھا کر زمین پہ دے مارا، جیت گئے۔ اور جب کشتی جیتے تو حضور نے کہا ٹھیک ہے تم بھی اب بڑے ہو چکے ہو، چلو تم کو بھی چلنا ہے۔ ان کو لے کر تشریف لے گئے، مچل گئے تھے۔ اس نہج پر صحابہ کرام نے اپنے بچوں کی تربیت کی تھی، تابعین اعظام کی تربیت صحابہ نے اسی طریقے سے کی تھی۔ ہم اگر اپنے بچوں کی تربیت نہ کر سکیں، ان کے دل میں دین کا درد پیدا نہ کرنے پائیں، کفر سے نفرت نہ پیدا کرنے پائیں، تو پھر ہم کس کام کے ہیں، تو ہمارا اسلام کس کام کا ہے؟ اس لیے ہمیں مکمل کاوش اور کوشش کرنی چاہیے۔ اپنی بچیوں کو اگر ہم نے موبائل دیا ہے تو مکمل نظر ہونی چاہیے، بچیاں موبائل میں کیا کر رہی ہیں، موبائل میں کیا دیکھ رہی ہیں، کن سے رابطے ہو رہے ہیں، کن سے چیٹنگ ہو رہی ہے۔ بچیاں اگر بار بار مارکیٹ جا رہی ہیں اور فوراً مارکیٹ جانے کی اجازت نہ دی جائے، اگر وہ مارکیٹ جا رہی ہیں تو ان پر نظر رکھی جائے یہ مارکیٹ میں جا کے کن کن لوگوں سے ملاقاتیں کر رہی ہیں، اور ہماری کوئی بہن بھی ناراض نہ ہو۔ خدا کی قسم ہم آپ سے اسلامی لحاظ سے تربیت کر رہے ہیں، اس لیے کہ اگر ہمارے پاس جو زیور ایمان ہے یہ زیور ایمان لٹ گیا، کسی نے اس کو لوٹ لیا اور ہم ایمان کی نعمت سے محروم ہو گئے تو جہنم کا دائمی عذاب ہمارا مقدر ہوگا۔ کوئی بھی ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا ہے، اس لیے آپ نظر رکھیں، اپنی بچیوں پر نظر رکھیں، بچوں پر نظر رکھیں۔ اگر ہم نے نظر رکھا اور نظر رکھتے ہوئے ہم نے مکمل طریقے سے کنٹرول کیا، اپنے پاور کا صحیح استعمال کیا، بچوں کی تربیت پر مکمل طریقے سے دھیان دیا، یقیناً کامیابی ہمارا قدم چومے گی۔ وقت میں گنجائش ہوتی تو میں تفصیلی کلام کرتا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک مقام میں فرمایا جو میں نے خطبے کے اندر پڑھی، حدیث پاک، من عال ثلاث بنات، جس نے 3 بچیوں کی تربیت کی، اپنی 3 ہو یا 2 ہو، یہاں 3 کا ذکر ہے کیونکہ جو حضور کے سامنے صحابی بیٹھے تھے 3 بچیاں تھیں، جس نے اپنی 3 بچوں کو پالا پوسا کھانا دیا، ان کے حقوق ادا کیے، وَأَدَّبَهُنَّ، ان کو ادب سکھایا، اسلامی کلچر سکھایا، ادب سکھایا، وَزَوَّجَهُنَّ، پھر شادی کر دی ان بچیوں کی، وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہا۔ جس نے اپنی 3 بچیوں کو پالا، ادب سکھایا، شادی کر دی، حسن سلوک کیا، ظلم و زیادتی نہیں کی، حضور فرماتے ہیں فَلَهُ الْجَنَّةُ، ایسے شخص کے لیے میں محمد مصطفیٰ جنت کا وعدہ کر رہا ہوں۔ اللہ پر یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں، بہت اہم ترین مسئلہ ہے۔ ہم اپنے بچیوں کو جتنی پراپرٹی دے دیں، جائیداد دے دیں، کچھ بھی دے دیں، ہم نے کوئی تیر نہیں مارا، مگر اپنے بچیوں کی صحیح تربیت کر دی تو واقعی ہم نے تیر مارا ہے، واقعی ہم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا بھی ہے، ما نحل والد من نحل ولدا له افضل من ادب حسن، کسی بھی باپ نے اپنے بچوں کو عمدہ تربیت سے زیادہ کوئی تحفہ، بہتر کوئی تحفہ دیا ہی نہیں ہے۔ ایک باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے بچوں اور بچیوں کے لیے سب سے عظیم جو تحفہ ہو سکتا ہے وہ عمدہ تعلیم ہے، عمدہ تربیت ہے، اسلامی کلچر ہے، اسلامی ادب ہے۔ اللہ
پر یہ تربیت نہ کرنے کا نتیجہ ہے کہ کسی کا نام عبداللہ ہے، کسی کا نام عبد الرحمن ہے، کسی کا نام سکینہ ہے، کسی کا نام زینب ہے، اور دل میں مغربی کلچر بھرا ہوا ہے، لباس سے مغربی کلچر کی مہک آ رہی ہے، گفتگو یہودیوں جیسی ہو رہی ہے، پیدا ہوا ہے مسلمان گھرانے میں، نام اسلامی ہے مگر گفتگو ہو رہی ہے یہودیوں جیسی، گفتگو ہو رہی ہے عیسائیوں جیسی، گفتگو ہو رہی ہے مجوسیوں جیسی، اسلامک کلچر کی مہک نظر نہیں آ رہی ہے۔ یہ غلط تربیت کا نتیجہ بھی ہے، غلط سنگت کا نتیجہ بھی ہے۔ اس لیے کامیابی اسی میں ہے کہ ہم بچوں کی صحیح تربیت کریں۔ صحابہ بس آخری بات حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عرض کی حضور ہمیں یہ تو پتا ہے کہ ہمارے بچوں پر ہمارا کیا حق ہے، ہم کو یہ تو پتا ہے، مگر حضور یہ بتا دیں ما حق الولد علی الوالد، والد پر بچوں کا کیا حق ہے۔ جب لفظ ولد بولا جاتا ہے عربی زبان میں تو اس سے مراد لڑکا لڑکی دونوں ہوتے ہیں، اسپیشلی طور پر لڑکے کے لیے ابن آتا ہے اور لڑکی کے لیے بنت آتا ہے، مگر لفظ ولد جب یوز ہو تو ولد سے مراد لڑکا بھی اور لڑکی بھی دونوں اس میں آ جاتا ہے۔ حضرت ابو رافع نے کہا حضور آپ بتا دیں کہ ولد پر والد کا کیا حق ہے، یعنی والد باپ اپنے بچوں کے لیے کیا کرے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس موقع پر 4 باتیں ارشاد فرمائی تھی، کان کھول کے سنیں 4 باتیں کیا ہیں۔ حضور فرماتے ہیں حق الولد علی الوالد ان يعلمه الكتاب والسباحة والرمي وان يؤدبه ادبا حسنا او كما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ ماں باپ پر بچوں اور بچیوں کا حق یہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں اور بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں، جاہل گوار نہ رکھیں۔ معاشرے میں جو لوگ جاہل گوار ہوتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، رتی بھر بھی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ جس کے اندر جتنا علم ہوتا ہے، جتنی قابلیت ہوتی ہے، اتنی کوالٹی اس کی اونچی ہوتی ہے۔ اس پر اگر میں بولوں تو بہت تفصیلی کلام ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا وَالسِّبَاحَةَ تیراکی سکھاؤ، لڑکوں کو تیراکی سکھاؤ۔ تیراکی سے انسان صحت مند ہوتا ہے، بدن مضبوط ہوتا ہے۔ یہ بھی اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے کہ ہم اپنی روح کے ساتھ اپنے بدن کو بھی مضبوط کریں تاکہ کوئی دشمن ہم کو اٹھا کر پٹک نہ سکے، کوئی دشمن ہمارا مقابلہ نہ کر سکے، ہماری لنچنگ نہ ہونے پائے، کہیں کوئی معاملات ہو تو ہم 5-6 لوگوں کو سنبھال سکیں، سمجھا؟ یا پیروں میں کم سے کم اتنی طاقت و قوت ہو کہ اگر 15-20-25 لوگ ہوں تو وہاں سے کم بھاگ تو سکے۔ یہ اسلامی تربیت ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا اخشوا شنو، مضبوط جسم پیدا کرو۔ اسلام میں کمزوری کی، نقاہت کی، سستی کی، غفلت کی سرے سے کوئی گنجائش نہیں ہے، سمجھا؟ اس پر گفتگو ہو سکتی ہے مگر میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ حضرت رسول اکرم نے فرمایا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کتابت سکھاؤ، سباحت سکھاؤ، ورمیہ تیر اندازی سکھاؤ۔ اس زمانے کے لحاظ سے بول رہا ہوں، تو آج تیر نہیں چلتی تو کیا سکھانا ہے آپ سمجھ جائیں، تاکہ دشمن آپ پر غالب نہ آنے پائے، دشمن کا مقابلہ ہو سکے۔ اس کے بعد حضور نے آگے ارشاد فرمایا وَأَن يُعَذِّبَهُ أَدَبًا حَسَنًا، اور ماں باپ کی یہ شرعی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو عمدہ تربیت دیں، اچھے آداب سے سکھائیں کہ بچوں کا ماں باپ سے جو تعلق ہے، بچوں کا بھائی بہنوں سے جو تعلق ہے، بچوں کا اپنے بچوں سے جو تعلق بعد میں قائم ہوگا، بچوں کا رب سے جو تعلق ہے، بچوں کا پیغمبر اعظم سے جو تعلق ہے، بچوں کا صحابہ سے، اہل بیت سے، مشائخ اعظام سے جو تعلقات ہیں، ان تعلقات کو کس انداز سے نبھانا ہے، شرعی طریقے کیا ہیں، شرعی حدود کیا ہیں، حلال و حرام کی تمیز ہے کہ نہیں ہے، اچھے برے کی تمیز ہے کہ نہیں ہے، طیب و خبیث کی تمیز ہے کہ نہیں ہے، زندگی کے تمام میدانوں میں کس طریقے سے ہمیں شرعی طریقے پر زندگی گزارنا ہے، یہ ساری باتیں بتانا یہ ماں باپ کی شرعی اور اخلاقی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے آج بھی اس پر کوشش کر لی تو آئندہ 10, 15, 20, 25 سالوں میں اچھا نتیجہ مرتب ہو سکتا ہے، اچھے نتائج سامنے آ سکتے ہیں، اور آنے والی نسلیں کفر سے، شرک سے، زندیقیت سے، وہابیت سے، دیوبندیت سے، قادیانیت سے، گوہریت سے، چکرالویت سے، جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں وہ لوگ بھی جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، نسلیں ان سے بھی محفوظ رہیں گی، اور ملحدین اور زندیقین کفار و مشرکین سے بھی، یہود و نصارہ مجوسیین سے بھی ہماری نسل محفوظ و معمول رہیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔